ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے حسد. بہت اچھی اچھی کالز آئیں، ہمارے کالرز نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں، تو آگے بھی ہم اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. اچھا، ہم اس کی کالر سے گزارش کریں گے کہ اس کی تھوڑی سی وجوہات بھی بتائیں کہ حسد انسان میں کس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے. کیا یہ فطری عمل ہوتا ہے یا کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان حاسد بن جاتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ شخص میں موجود ہوتی ہیں، یہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ایک تو ہوتا ہے گمان بد، دوسرا بدفعال اور تیسرا حسد. لہٰذا اگر یہ صفت آپ کے اندر خدا نہ خواستہ ہے بھی تو اس کا ہم کو بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے. ہر انسان میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں حاسد ہوں. یہ کہنا غلط ہے کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ جی میں حسد نہیں کر رہا ہوں. حاسد انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں، میں اس سے جل رہا ہوں، کیونکہ انسان خود سب سے بڑا اپنا جج ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ وہ کس سے خوش ہے، کس سے ناخوش ہے اور کس سے وہ جلن محسوس کر رہا ہے. تو لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ یہ آثار پیدا ہو بھی رہے ہیں تو اس کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے. وہی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے بھی لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا جو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں اس کی سزا کا معلوم ہو جائے تو پھر ہم حسد کرنے کا انسان سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم کسی انسان سے جلیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ تعلیم کی نعمت ہو، چاہے اس کی صحت کی بھی نعمت ہو. بہت سے لوگوں سے میں نے سسٹر یہ بھی سنا ہے کہ فلاں کی عمر دیکھو اتنی عمر ہو گئی ہے، وہ تو بالکل ہٹا کٹا ہے. یہ بھی بہت غلط بات ہے. یہ ہم بلکہ اکثر سنتے ہیں لوگوں کے سے بات کہ دیکھو اتنی عمر ہو گئی اور جی بالکل کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے. جی ہمیں اتنی بیماری، ہم اتنے سال ان سے چھوٹے، ہمیں یہ لگے. تو یہ بھی ظاہر ہے حسد میں شمار ہو رہا ہے. اگر اس کو کسی آدمی کو اللہ نے صحت دی ہے تو وہ اللہ نے عطا کی ہے. بالکل، وہ اپنے نصیب اور اپنی قسمت اس کی ہے. آپ اپنے اوپر کانسنٹریٹ کریں، اپنے اوپر فوکس کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. میرا خیال ہے کہ جو جہالت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے. جی بالکل. اور احساس کمتری جو ہے وہ پھر حسد کو جنم دیتا ہے. بہت خوب بات. اور حسد وہ پھر میں کہوں گی کہ ہم جن گناہان کبیرہ کی بات کر رہے ہیں وہ دوبارہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب حسد آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ، اور جب آپ اس میں حد سے گزر جاتے ہیں تو جھوٹ، غیبت، بہتان، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان سب برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بد اخلاق انسان بن جاتے ہیں. بہت اچھی بات سسٹر، اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک کال ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں مصباح محب کی بات کر رہی ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں آج فرسٹ ٹائم فون کر رہی ہوں اور حسد کے ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اچھا پروگرام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. تو ابھی آپ نے جو بات کی کہ حسد ریئل میں واقعی ہی ایک فطری جذبہ ہے اور سب میں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اس سے مبرہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سب میں ہی تھوڑا بہت موجود ہوتا ہے. تو میں نے بس ایک چھوٹی سی ٹپ دینی تھی تو میں کافی دیر سے سوچ رہی ہوں میں فون کر کے بتاؤں لیکن میرا فون نہیں تھا مل رہا. کہ جب بھی جیسے ہم خواتین چاہے کسی عورت کو اچھا خوبصورت جوڑا پہنا ہوئی دیکھ لیں تو ہمارے اندر ایک فوراً چیز اٹھتی ہے کہ ایسا ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو اس وقت آپ اپنے دل میں فوراً شکر اللہ کی تصویر شروع کر دیں. یہ شکر اللہ آپ کو اتنا سکون دیتا ہے اور وہ جو جذبہ آپ کے اندر امڑ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی نعمتوں کی طرف آنکھیں موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہوا ہے. تو جب بھی میرے بہن یا بھائی کو حسد محسوس ہو میں بس اس کو یہی کہنا چاہوں گی وہ اپنے دل میں شکر اللہ کا بیت کرے اور وہ اپنے دل میں اتنا سکون محسوس کرے گا کہ اس کا حسد فوراً غائب ہو جائے گا. بہت اچھی بات. ہاں جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت چھوٹی سی بات میں انہوں نے بہت بڑی بات بتا دی ہے. بالکل. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی بہترین بات آپ نے کی ہے
کہ اندر ہر کسی کے اندر تھوڑی بہت جیلسی ہوتی ہے, حسد ہوتی ہے. جی بالکل, اور جو کوئی کہے کہ ہم میں نہیں ہے تو وہ غلط ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اس چیز کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے. ایک کال ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن اور میری دوسری بہن کو بھی السلام علیکم. جی بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شکریہ. بات کچھ ایسے ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حسد نہیں ہے کسی میں تو یہ بات غلط ہوگی. بالکل, کیونکہ حسد جو ہے سب سے پہلے شیطان نے کیا آدم علیہ السلام کا, پھر قابیل نے کیا اپنے سگے بھائی کا. تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے حسد جو ہے. لیکن اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکنے کا ایک ہمت انسان کو پیدا کرنی چاہیے. اور جب تک یہ اپنے اندر سے اکھاڑ نہیں پھینکے گے ہم اس آزمائش میں پاس نہیں ہو سکتے. بہت اچھی بات. تو بات یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حسد نہیں ہے, لیکن اس کو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم پہ کہ اس کو ختم کرے اپنے اندر سے. اور یہ ختم اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جو میری ناقص عقل میں بات آئی ہے کہ جب آپ لا الہ اس کائنات سے آگے کی سوچ کو ایک یکسوئی کے ساتھ ایک مرکزی نقطے پہ لے جائیں گے اس ذات وحدہ لا شریک پر, تو پھر آپ کو یہ اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی کسی رہنما کی ضرور ہوگی آپ کو کہ وہ وہاں تک پہنچائے آپ کو. شکریہ میری بہن. بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی آپ نے مفید باتیں کی. جی بہت شکریہ. تو حسد پہ آج ہم ناظرین بات کر رہے ہیں. آپ اپنے تجربے بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر حسد کرنے کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے. اچھا سسٹر, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسد 1 یا 2 دن میں نہیں ہو جاتی, یہ بچپن سے جو ہے بچوں میں بھی حسد ہو جاتی ہے کہ صرف میرا خیال ہے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے. جب ایز اے چائلڈ جو بچے کے ساتھ تربیت اور جو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ سلوک کیا جا رہا اور باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ڈفرینٹ کیا جا رہا ہو, تو یہ چیز بھی اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کا کردار بہت ہی اہم ہے بچے میں حسد پیدا نہ ہو. اس مقصد کے لیے ہم بیس کو, ہم جو روٹس ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ایز انسان ایک بندے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت حاسد ہے یا اس میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کی تھوڑی ڈیپتھ میں جائیں. بالکل, آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا انسان ہو جیسا وہ آج آپ کو دکھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو, اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو گھر والوں نے صحیح رویہ نہ رکھا ہو, تو پھر وہ چیز پنپتے پنپتے وہ بالکل ذات کا حصہ بن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی برائی کو, وہ بیماری ہو, برائی ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس کی جڑ تک پہنچنا پڑتا ہے. سب سے پہلا کردار جو ہے ماں باپ کی تربیت ہے. تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس بچے میں حسد کا حصہ بن رہا ہے, جذبہ پیدا ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں میں بالکل مساوی طور پر ہر کسی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم پڑھائی پہ بھی جب ماں باپ جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے فلاں کا بچہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے, اور فلاں کی بیٹی دیکھو اپنی ماں کی کتنی ہیلپ کرواتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ نہیں چل رہی ہوتی, تو ہم اپنے بچوں کو ایک تو اذیت بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ حسد کا جذبہ بھی ان میں جو ہے پیدا ہونے لگتا ہے. تو ہم ماں باپ میں بھی بہت سی کمی بیشیاں ہوتی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے میں حسد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, تو آپ وہیں کے وہیں اس کو کنٹرول کر لیں. اور پھر میں کہوں گی کہ کسی دوسرے بچے کی مثال نہیں دیں کہ دیکھو اس کا بچہ دیکھو اول پوزیشن لے کر آیا ہے, تم بھی اسی اسکول میں پڑھتے ہو, وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے, تم کیوں کم ہو وہ کیوں زیادہ ہے. اور بہت سے ہوتا ہے کہ بچیاں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری بچیاں بہت کام کر رہی ہوتی ہیں. مائیں بہت زیادہ مثال اس بات کی دیتی ہیں کہ دیکھو اس کی بچی کتنا اپنی ماں کی ہیلپ کرتی ہے, لیکن تم بالکل ہماری ہیلپ نہیں کرتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں جو ہے بچوں میں حسد پیدا ہونے لگتی ہے, جو کہ وہ بڑے ہو کے بہت ہی پختہ اور مضبوط چیز ہو جاتی ہے.
تو اپنے بچوں کی تربیت میں بھی آپ خاص طور پہ خیال کیجئے کہ ان میں حسد نہ پیدا ہو, اور اگر پیدا ہو بھی رہی ہے تو اس کو وہیں سے جو ہے آپ کنٹرول کر لیجئے. یا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہر طرح سے اس پر نظر رکھیں, چاہے وہ حسد کا جذبہ ہو چاہے غیبت کا جذبہ ہو. غیبت پہ پچھلے پروگرام میں بھی میری سسٹر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بعض مائیں فون پر بیٹھی ہوئی دوسروں کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سن رہے, لیکن وہ اگر اپنے کھلونوں سے بھی کھیل رہے ہیں, ان کے کان جو ہے ماں کی باتوں پر, باپ کی بھی لیکن ماں کی باتوں پر ان کے دھیان رہتے ہیں. تو اب اگر ہم فون پر یا کسی عام سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے کسی کی بھی برائی کر رہے ہیں, تو اب ہم بچوں کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تم غیبت سے بچو, تم حسد کرو, جبکہ ہم خود حسد کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں, ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, فلاں کے پاس دیکھو کتنا پیسہ ہے, اس کی شکل دیکھو کتنی اچھی ہے, اور یہ ہے. مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم بے دہانی میں بھی کہہ جاتے ہیں, لیکن وہ بچے سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں. تو آپ بات کرتے ہوئے بھی اپنے بھی کردار پر نظر ڈالیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال کریں. اچھا ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام تنویر نقوی, میں لندن سے بول رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت اچھا پروگرام ہے آپ دونوں بہنوں نے جو آج ارینج کیا ہے, اور ٹاپک بھی بہت مفید گفتگو کے ساتھ. میں اپنے اس سے قبل کے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا جنہوں نے یہ ذکر کیا کہ حسد ہی کی وجہ سے واقع کربلا ہوا. بالکل درست فرمایا انہوں نے. اور اس قبل بھی امام حسن علیہ السلام کا قول ملتا ہے جو انہوں نے وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے شہادت سے قبل لکھ کے دیا. اس کو شروع یہی انہوں نے کیا تھا کہ میں تمہارے نام یہ وصیت نامہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم ان بھائیوں میں سے ہو جو مجھ سے حسد نہیں کرتے ہو. اور جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ گفتگو قرآن نے نقل کی, تو اس میں بھی خداوند عالم نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ کچھ ذوات ایسی تھیں کہ جو اس وقت کے سجدے سے مستثنا تھیں. تو اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ ان کنت من العالین, کیا تو اپنے آپ کو بلند مرتبہ لوگوں میں سمجھتا ہے یا ان ذوات میں سمجھتا ہے. وہ اشارہ اسی طرف تھا کہ وہ ائمہ معصومین اور پیغمبر کے انوار تھے کہ جو اس وقت کے سجدے سے مستثنا تھے. تو شیطان کا ذکر امام حسن نے اس وصیت نامے میں یہ اس کے ساتھ کیا کہ شیطان پہلی مخلوق ہے اللہ کی جو حسد کا شکار ہوا. بے شک. اور اس لیے ہم جب حسد کرتے ہیں تو ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا مختصر سا کنٹریبیوشن آپ کے لیے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی آپ نے بہترین بات کی. امام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے. لباس جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کسی بھی چیز کی, کسی بھی انسان کی. تو اگر اس کو حسد کا لباس پہنا دیں گے تو پھر پیچھے تو دل کتنا بدقسمت انسان ہے وہ. بالکل. اور برائیاں دیکھیں ہم سب میں ہوتی ہیں, ہم سب انسان ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن بس یہ کہ وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے آپ کی دل میں کسی شیطانی وسوسے کا یا برائی کا, آپ اس کو اس وقت ہی وہاں پہ دبا دیں اور اس کو اس کے اوپر جو ہے اس کو غلبہ نہ آنے. جی سسٹر ایک کال ہے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ اچھا ابھی تک آپ نہیں مجھے پہچان سکے تو میں تو اتنا آپ کو جان گئی کچھ دنوں میں. روزینہ میرا نام ہے, واٹ فورڈ سے. جی روزینہ بہن. ایک دو دفعہ کروں تو وہ نا پھر آواز میری جو پہچان لیتے ہیں. تو آپ کو جمعہ المبارک. جی آپ کو بھی بہت مبارک. بہت اچھا پروگرام کر رہی ہوں. میں ابھی لگایا ہے چینل نا, وہ میں تھوڑی سی بزی تھی نا اس لیے. تو آج کیا ٹاپک رکھا ہے؟ آج ہم نے حسد رکھا ہے. آپ حسد پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ حسد تو کیا بتاؤں, اتنا کچھ حسد سے ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہم بھی کرتے رہے ہوں, پر اب اللہ اور پیغمبر پاک سے معافی مانگتے ہیں اگر کوئی
اللہ آمین. ہوگی وہ تو حسد تو بندے کو ختم کر دیتا ہے. بے شک. جیسے وہ آپ تو میرے سے زیادہ جانتی ہوگی, میں تو ادھر ٹی وی سے سن کے مجلسوں پہ جاتی ہوں تو سننا, تو وہ کہتے ہیں جیسے وہ نہیں لکڑ کو وڈ کو وہ لگ جاتا ہے, وہ کیڑا سا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتی ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کی طرح حسد ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے. تو اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے قول تو کافی ہیں, پر ہم بندے سن کے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. تو میرا تو نا سائرہ اور صدف, میں کہتی ہوں کہ اگر انسان کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا تو برا بھی نہ سوچے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے, تو اس کے بدلے میں اللہ اور پائتر پاک ہمیں بھی ہو سکتا ہے اس کے صدقے ہمیں بھی وہ چیز مل جائے گی جو آپ کے پاس ہے. میں جیسے سوچوں کہ آپ ادھر ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, میرا بھی دل کر رہا ہے میں آپ کے پاس آؤں, تو اگر میں خوش ہو کے ہو سکتا ہے آپ کو دعائیں دوں دیکھوں تو ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں. اللہ اور پائتر پاک ہے نا, وہ چاہے تو زمین سے اوپر لے جاتے, چاہے تو اوپر سے نیچے گرا. تو صدف اور سائرہ میں نا کچھ نہیں چاہتی نا, اللہ اور پائتر پاک سے کہتی کہ ان کا پیار مجھے مل جائے. تو آپ جانے کہ مجھے کیا کیا ملا ہے ان کے در سے, تو میں کہتی ہوں کہ سب کو بتاؤ کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں ساری ادھر ہی رہ جانی ہے. بالکل, بے شک. اپنا اخلاق سے پیار جو ہے نا یہ آپ رکھے تو انسان کو یہ نا دنیا آخرت آپ کی سنور جائے گی. تو میں کیا بتاؤں آپ کو, میں تو کہتی ہوں کہ میں چھوٹا سا ایک نعت کی طرح ہی میں آپ کو کہہ دوں. کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں, یہ میں نے تھوڑا اپنے آپ پہ بھی خود ہی کیا ہے. ایسے ہی نا گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو جوڑ کے نا ایسے بنا لیتی ہوں, تو کچھ لفظ کسی کے لے لیے. کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں, اگر مل جائے ان کا سایہ اور کرم, میں تو کچھ بھی نہیں. اگر مل جائے مجھے در فاطمہ کی نوکری, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بالکل صحیح. جب میں انسان کے اندر سے نکل جائے گی نا, میں کہتی ہوں کہوں کہ میں بڑی خوبصورت ہوں, میں میرے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, یہ وہ بچے, یہ سارا کچھ اللہ اور پائتر پاک کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. بالکل. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اس پہ میں نے نا بڑا لمبا سا بنایا. ایک دن نا صدف اور سائرہ میں نے وہ نا فجر کی نماز پڑھی نا. جی سسٹر ہم آپ سے ضرور سنیں گے, لیکن بہت زیادہ معذرت خواہ, ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. آپ ہمارے اگلے پروگرام میں ضرور فون کال کر کے یہ بات بتائیے گا, ہم آپ کا انتظار کریں گے. میں آپ کو نا ایک بات پھر بعد میں بتاؤں گی نیکسٹ ویک. جی بالکل, معجزہ ہوا ہے تو وہ نا آپ سب کو بتاؤں. جی بالکل ضرور بتائیے گا سسٹر, ہم آپ کا انتظار کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے. جی ناظرین, بس پروگرام کے بالکل آخری لمحات رہ گئے ہیں. آپ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں, آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اگر ہم سے کوئی کچھ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی, کوئی گستاخی ہو گئی, کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو, تو آپ ہمیں پلیز معاف کیجیے گا. اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. کنٹرول روم میں ہمارے دانش بھائی ہیں, آپ ان کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. انہی کی کوشش کی وجہ سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, وہ پروگرام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ اب میں اپنے پروگرام, میرا اپنا پروگرام ہے سنڈے کو 11 بجے بزم نساء, تو اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. جی سسٹر. جی ناظرین, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اتنی محبت سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. آپ جہاں بھی رہیے خوش رہیے, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی. آج کا شعر یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. خدا حافظ.